ہماری تحریک کو 60 دن کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے. اگر آپ سب جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اس کی اسٹیٹ فورسز بلوچستان میں کیا کر رہی ہے، آپ شروع دن سے اس تحریک کو پڑھیں کہ کس طرح ایک پرامن تحریک جس کی تعداد عام عورتیں ہیں اور اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس کو کیسے ایک ٹیررائز نیریٹو کے ذریعے ان سب کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، اور پوری اسٹیٹ کی مشینری جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جن کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ بھی اسٹیٹ نیریٹو کو لے کر جا رہے ہیں آگے. ہم اسی اس پر اپنے 4تھ فیز کو آگے لے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمیں آپ کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی یوتھ کو، کیونکہ میں اس یونیورسٹی میں کھڑی ہوں جہاں پہ پاکستان کے ہر طبقے کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہے. تو آپ اپنے طبقے کو یہاں پہ اون کر رہے ہیں، اور اس موومنٹ کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں آپ سب کی ساتھ کی ضرورت ہے. ایٹ دس پوائنٹ اسٹیٹ نے ایک ایسا نیریٹو ہمارے سامنے لے کر آیا گیا ہے جس کے تحت اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہمارا جو دھرنا ہے اس کو خدشات ظاہر ہے. ہم نے 10 دن پہلے کہا تھا کہ اسٹیٹ ہم پر اٹیک کرنے والی ہے، اور وہ خدشہ اب بھی ظاہر ہے، جس کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں پر FIR کی گئی ہے جو پیسفل موومنٹ کا حصہ بنے رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہم اس موومنٹ کو لے کر جا رہے ہیں، جس میں بلوچ خواتین کا سب سے بڑا کردار رہا ہے. آپ سب سے یہی گزارش ہوگی، ہمارے 4تھ فیز میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے، موبلائز کرنا ہے، ایجوکیٹ ہونا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اسٹیٹ وائلنس کیسے یوز ہوئی ہے دہائیوں سے. اسٹیٹ نے تھرو وائلنس جو ہے نا کیسے ایک خوف کا ماحول پیدا کیا ہے. اسٹیٹ نے تھرو وائلنس کیسے جسٹیفائی کیا ہے انفورس ڈس اپیرنسز کو. اسٹیٹ نے تھرو وائلنس جو ہے نا کیسے جسٹیفائی کیا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو. اور اسی اسٹیٹ کے چلتے ہوئے بلوچ جو ہے نا، بلوچ ہو، پشتون ہو، سندھی ہو، گلگت ہو، وہاں پر عام جو پیسفل موومنٹس ہیں ان کو بھی خدشات لاحق ہیں. اور آپ کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ ہم نے ایک پیٹیشن درج کیا ہے، اس کو آپ جتنا فارورڈ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اس 60 دنوں کے دوران اسٹیٹ نے کوشش یہی رہی ہے کہ ہم اپنے موومنٹ کو ختم کر سکیں، اور ہم پر ہراسگی کا ہمیں مارا بھی گیا، ٹارچر بھی کیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز پر کوئی کمیشن نہیں بنائی گئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی کہ عورتوں کو مارنے والی قوتیں کون تھیں اور ان کو ہراساں کر. اور آج مجھ سمیت میری تحریک کے ہر خواتین کارکن کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف FIRs لگائے گئے ہیں. ہم یہاں رکنے والے نہیں ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس تحریک میں ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا تو آپ ہمارے ہم آواز ضرور بنیں گے، اور آگے بھی اس موومنٹ کا اسی طرح ساتھ دیں گے جس طرح آپ نے ساتھ دیا ہے. اور ہماری تحریک موبلائزیشن کے لیے، ہماری تحریک پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہم یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ مشینری کے تھرو، جو بینکنگ ایجوکیشن کے تھرو ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے، جس کے تحت ہر یوتھ کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ انڈیویجول لائف کی طرف جاؤ. سوسائٹی سے ہمیں کٹ آف کیا گیا ہے، یہ حل نہیں ہے. سب سے بڑا کردار ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک ان قوتوں کے خلاف ہم آگے نہیں بڑھیں گے جن کی وجہ سے عام لوگوں کی کلنگ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، سویلینس کی کلنگ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، بچوں کو مارا جاتا ہے، تو سب سے پہلے کوئی بھی انسان ہو، اس کا سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں سب سے پہلے انصاف لا سکے. ہماری ایجوکیشن کسی بھی کام نہیں آئے گی جب تک ہم اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے. بلوچستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس تحریک کا حصہ ہے، پھر بھی وہ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی جب میں کیمپ سے آ رہی تھی، کچھ ایسے خاندان تھے جن کو باقاعدہ ڈیتھ اسکواڈ نے دھمکی دی ہے، اور ان کے گھر میں ان کے بچوں کو مارنے کے لیے بھی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ تحریک آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کسی بھی سماج میں ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے نا وہ تبدیلی کا باعث بنتی ہے. اگر آج ہم سب نے اس تحریک کو، اور جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تو آنے والے وقتوں میں ہماری سوسائٹی اور ڈی کنسٹرکشن کی طرف جائے گی. اس ڈی کنسٹرکشن کے ذمہ دار ایجوکیٹڈ یوتھ ہوگی، کیونکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی طاقت تھی. ایجوکیشن پریکٹیکل لائف میں ایک پریکٹس کرنے کا کام ہے. جو ہم سمجھتے ہیں، جو تھیوری ہم لے کر آئے ہیں انسانیت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے، اس چیز کا آپ نے حصہ بننا ہے. خاص کر جو خواتین ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوتی ہوں، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ 2 حصوں سے بنتی ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں برابر ہے. یہاں پر ایک ایسے اسٹیٹ کی جو مشینری ہے، انہوں نے خواتین کو یکسر طور پر الگ کیا ہوا ہے، جہاں پہ ایکسٹریمزم پھیلائی گئی ہے. یہ پیغام بھی ہم انہی کے لیے لے کر آئے ہیں، کیونکہ بلوچ خواتین پچھلے 60 دنوں سے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے پیاروں کے لیے آپ اگر ان کی موومنٹ کو دیکھیں گے، 20 سالوں سے یہ لوگ جو ہے نا، آج ایک خاندان آیا ہے جو کہتا ہے کہ 18 سال سے میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا ہے.
اور اس ماں نے کہیں بھی نہیں گئی ہے وہ. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. اور آپ سب لوگوں کے پاس یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ وٹنس کر سکیں کہ بلوچستان کے کونے کونے میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کس طرح عام لوگوں کو مارا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ, بلوچستان میں کس طرح بچوں کے مارنے پر جو ہے نا خوشیاں منائی جاتی ہے, بلوچستان میں کس طرح سویلینز انوسینٹ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. انوسینٹ لوگوں کے مارنے پر ہم سب کو آپ لوگوں کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہے. اور میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں, اس موومنٹ کے بعد بھی آپ سب لوگ اپنے اپنے کاؤنسلز میں جہاں جہاں آپ کی گیدرنگز ہوتی ہے وہاں یوتھ کو پولیٹیسائز کرنا ہے, یوتھ کو وہ تبدیلی لانی ہے جو ان کرپٹ سیاستدانوں نے ہمیں لانے نہیں دیا ہے, جس کے تحت جو ہے نا یوتھ کو ہمیشہ جو جتنی اسٹوڈنٹس یونینز ہیں ان کو اپنا پاکٹ آرگنائزیشن بنا کے رکھا ہے, جو صرف اور صرف ان کی ووٹنگ جو مہم ہے اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو اسکلفل نہیں کیا گیا ہے, اس کے علاوہ ان کو پولیٹیکل جو ایجوکیشن ہے اس سے بہت دور رکھا گیا ہے, جس کے تحت یوتھ اتنی کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو سوشل جو سوسائٹی سے الگ کر کے انڈیویجولزم کی طرف لے کر جاتی ہے. تو ہمارا پیغام آپ سب لوگوں کے لیے, آپ سب لوگوں نے اس مہم میں یہ موومنٹ ہے باقاعدہ طور پر, اور اس موومنٹ میں ہر وہ شخص جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے, ہر وہ شخص جس کے پیارے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کو 18 سال تک 4x4 کی کوٹری میں بغیر کسی عدالت میں پیش کرنے کے اسے رکھنا نہیں چاہیے, جو بلوچ نیریٹو کے ساتھ ہے. بلوچ نیریٹو جو یہ کہتا ہے کہ میرے معصوم بچوں اور عورتوں کو نہ مارا جائے, اپنے قانون کے لیے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. تو اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے پیٹیشن کو سائن کریں. اور 21 تاریخ کو OPC آل اپریسڈ پیپلز آف ایشیا کے نام پہ ہمارا کانفرنس چل رہا ہے, جس میں ہم باقاعدہ طور پر ہم ریاست اور اس کی مشینری کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈسپلن موومنٹ چلا رہے ہیں. اس میں ہم ہر طبقے کی آواز بنیں گے جو اس وقت تک ریاستی جبر کا شکار رہا ہے, جو اس وقت تک جو قانون اور عدالتیں بنی ہیں جو کس طرح بائسڈ بن کر صرف اسٹیٹ وائلنس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ وائلنس کے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں, ان سب کے خلاف ہم ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکشن کریں گے. ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر, ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے علاقے میں ہونے والے سیاسی تحریک کا حصہ بنے, سوچے سمجھے. ہماری ایجوکیشن صرف کورس کی تعلیم حاصل کرنا نہیں ہے, آپ جب تک سوسائٹی میں ہونے والے سب سے بڑی چینج جو آ رہا ہے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تمام ایجوکیشن میرے خیال سے ایک فالتو ایجوکیشن ہوگی. ایجوکیٹڈ یوتھ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہماری OPC کے جو وینیو ہے وہ اسلام آباد سٹ ان ہوگا. ایٹ دس پوائنٹ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف, جس کے تحت جو ہے نا انفورس جو اسٹارٹ دن سے ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا پیسفل موومنٹ کو ٹالریٹ نہیں کرتی ہے. اسٹیٹ جو ہے نا آج تک وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی انلیگل اور جو غیر قانونی طریقے ہیں ان پر جب بات کی تو اس کو بھی کرش کیا گیا. یہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم عورتیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے. اسٹارٹ سے لے کر اب تک صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو گزرا ہے, اور ابھی تو اب یہ ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ بھی مسنگ پرسنس کو, انفورسڈ ڈس اپیئرنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم آپ سب کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اس موومنٹ کو آپ کی پریکٹیکل ساتھ کی ضرورت ہے. ہم ہر طرح کے وائلنس کے خلاف ہے, کوئی بھی وائلنس ہو ہم اس کے خلاف ہے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا وائلنس جو کریٹڈ ہے اس خطے میں پاکستان میں وہ اسٹیٹ وائلنس ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ وائلنس از دا اونلی, میں بولتی ہوں سب سے پہلا جو کام جو گند مچایا ہوا ہے وہ اسٹیٹ وائلنس نے بچایا ہوا ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ میں جب تک اس کی جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہوگا, مانیٹرنگ کا پروسیس نہیں ہوگا, تو اسی طرح جو ہے نا سوسائٹی میں اسی طرح ایک انجسٹس سوسائٹی کریٹ ہوگی, جس کے تحت ایک وہ قانون ہے جو طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے اور ایک وہ قانون ہے جو مظلوم کی نسل کشی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. آپ سب سے یہی گزارش ہے ہمارے مہم کا ساتھ دیں اور ہم ہماری تحریک میں اپنا پریکٹیکل حصہ بنیں. اور جو ہمارے خلاف ایک فیک نیریٹو کی سوشل میڈیا میں ایک جنگ چل رہی ہے اس میں بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آئیں. ہم اپنے ہر پوائنٹ پر, ہر ڈیمانڈ پر بیٹھنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اسی وجہ سے ہمارا مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ UN بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. ایٹ لیسٹ پاکستان سمیت انٹرنیشنل دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیوں لوگ محفوظ نہیں ہیں, بلوچستان کے لوگ کیوں. آپ سب کے کلاس رومز میں بلوچ اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو دیکھیں.
کہ کس طرح بلوچ کو اس کی آئیڈینٹی کی بنیاد پر یہاں اس پاکستان کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ پر بھی پروفائلنگ کی جاتی ہے, ہیریس کیا جاتا ہے. اور آج اس سطح پر جب یہ موومنٹ پہنچی ہے تو اسلام آباد میں موجود جتنے بھی بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. جیسے یہ موومنٹ یہاں سے ختم ہوگی ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے, ابڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کی ہم آواز بنیں اور جو بلوچ نسل کشی کی ایک سلسلہ جاری رہا ہے اس کے خلاف مؤثر آواز کے طور پر ہمارا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ.